یوسفی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ یہ ارشاد فرمائیں کہ ذکر کے دینی، روحانی اور نفسیاتی فوائد کیا ہیں، مشائخ طریقت نے ذکر کی کیا کیا فضیلتیں بیان کی ہیں اور ان کے معمولات کیا رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب قبلہ ان کی بات کو ساتھ ملا کے بات آگے شروع کرتے ہیں۔ ابھی ذکر ہو رہا تھا تسبیح کے پڑھنے کا، تو تسبیح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ہماری انگلیوں میں عادات بنائے ہوئے، 3 عدد۔ سبحان اللہ۔ تو بہترین تسبیح یہ ہے کہ اس کے اوپر پڑھا جائے۔ اس کی جو حکمت بیان کی ہے نا علماء کرام نے، وہ یہ کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کسی کی غلطیوں پہ اس کے منہ پہ مور لگا دے گا نا تو ہاتھ گفتگو کریں گے، تو جب ہاتھ گفتگو کریں گے ان کے اوپر تسبیح پڑھی ہوگی تو یہ بتائیں گے کہ اللہ کا ذکر ہوا ہے، گواہی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کی کیفیات ہمیں بتائیں اور جو سلسلہ ہے طریقت میں ذکر ہوا اور جس کو انسان نے اپنا معمول بنایا روحانی، دینی، معاشی، معاشرتی اور نفسیاتی سکون اور راحت کے لیے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن مجید میں کہتا ہے شفاء لما فی الصدور، کہ یہ جو میرا ذکر ہے نا قرآن، یہ دل کے بیماروں کے لیے شفا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اس کے لیے روحانی شفا بھی ہے، اس کے لیے ظاہری شفا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آج ہم خاص طور پہ آئے ڈسکس کر رہے ہیں نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کا پیچھے والا حصہ ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، بذکر اللہ، بذکر اللہ۔ یہ آیت جو دل کا مریض ہے، جس کو بائی پاس ہونے والا ہے یا جس کے سٹنٹ کا مسئلہ ہے، وال خراب ہے، اس کے لیے اکثیر ہے جب وہ اس کو روز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے مسائل سے اس کو نجات عطا فرما دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذکار کو یا آیات کو یا اسماء الہی کو ظاہری علاج کے لیے بھی تجویز فرمایا ہے نا؟ ظاہری کے لیے بھی اور روحانی کے لیے بھی۔ روحانی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ جو روحانی ہے اس میں سب سے بڑا دل کا علاج ذکر الہی سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شیطان سے نجات دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ شیطان جو غالب ہو رہا ہوتا ہے جب ذکر الہی کرتے ہیں تو پھر شیطان اذان سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس جگہ اذان پکاری جاتی ہے وہاں سے شیطان 36 میل دور ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی ہے ایذان الاجر فی اذان القبر۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قبر پہ اذان ضرور دینی چاہیے، کہ قبر کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ جب فرشتے یہ پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو یہ سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے میری طرف اشارہ کر میں رب ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر آپ اس کو امیجن کریں کہ اس کی طرف آخری لمحے تک معاف نہیں کرتا، ایسا دشمن معاف ہے۔ نہیں کرتا، تو جب یہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف اشارہ کر، تو کہا اس وقت جب اوپر اذان پکاری جائے گی تو یہ 36 میل دور بھاگا ہوگا، اور جب فرشتے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے تو مومن کہے گا ربی اللہ، ایمان محفوظ رہے گا، ایمان اس کا محفوظ رہے گا۔ تو یہ ہر جگہ حملہ کرتا ہے، دنیا میں بھی، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے نا، یہ اس وقت بھی پاس آ کے بیٹھ جاتا، کوشش کرتا ہے کہ اس کے ایمان کی ساری کیفیات کو میں ضائع کر دوں۔ تو جب بندہ مومن ذکر کے ساتھ وابستہ ہوگا تو ہر لمحے پر شیطان سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے رکھے گا۔ اچھا مفتی صاحب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کو مختلف ضرورتوں کے لیے، ظاہری ضرورتوں کے لیے، بجائے وہ ضرورت ظاہری طور پر پوری کرنے کے لیے روحانی طور پر اذکار بتائے، جیسے تسبیح فاطمہ ہے اور چند اور مثالیں بھی ملتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم اسباب میں اس کی بھی بڑی اہمیت؟ جی بڑی اہمیت۔ ایک صحابی کا ذکر آتا، ان کے بچے کو یہودی اٹھا کے لے گئے۔ اچھا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی حضور میرا بچہ اٹھا کے لے گیا، کیا کروں؟ آپ نے کہا 2 کام، تقوی اختیار کرو اور دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھو۔ اللہ اکبر۔ چند دن گزرے تو بچہ واپس آ گیا اور 4000 بکریاں اور 100 اونٹ لے کے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو والد کہنے لگے تو حضور پاک نے تو تقوی کا حکم دیا تھا، تو کہیں یہ تقوی کے خلاف تو نہیں؟ کعبہ جان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں اگر یہ تقوی کے خلاف ہوا تو میں واپس دے آؤں۔ واہ۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کافر کا مال ہے اور حربی کافر ہے۔ اچھا، ضمنی نہیں، حربی کافر ہے۔ حربی کون ہوتا ہے؟ حربی کافر وہ ہے جس کو مسلمانوں کے ملک میں امان نہیں دی، اس کا آج کا اوریجنل جو ورژن ہے وہ پاسپورٹ ہے، یعنی وہ جنگ کے لیے تیار ہو سکتا ہے، جنگ کر سکتا ہے۔ اور جو ذمی کافر ہے وہ ہمارے ملک میں امان دی ہوئی ہے، مسلمان ہے جن کو اسلامی ریاست نے امان دی ہوئی۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال تمہارے لیے جائز ہے، اور پھر اس پہ قرآن کی آیت اتری، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا اللہ اکبر، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جب تم متقی ہو جاؤ گے تو اللہ اسباب کے راستے کھول دے گا اور وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ تمہارا گمان بھی وہاں نہیں جاتا ہو۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وظائف خود صحابہ کرام کو بتائے۔ ایک بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا حضور میرے مالی معاملات بڑے تنگ ہیں، اچھا آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں جس سے اللہ تعالیٰ میرے مال میں برکت بنائے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کر۔ تو جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے اس کی کیفیت تھی کہ وہ لے رہا تھا، اللہ اکبر، جب اس وظیفے کو شروع کیا تو پھر وہ دینے لگ پڑا، کیا بات ہے۔